بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اب حضرت امام حسین علی مقام کوفہ پہنچے اور ان کا سامنا ابن سعد کے کثیر لشکر سے ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے حجاز واپس جانے دیا جائے یا کسی اسلامی سرحد پر بھیج دیا جائے یا مجھے یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے۔ تو ابن سعد نے ایک خط لکھا اور ابن زیاد کے حوالے کیا۔ اس وقت شمر وہاں موجود تھا۔ ابن زیاد نے کہا اب صلح ہونے والی ہے اور ان میں سے ایک شرط ہمیں منظور ہے، لیکن شمر نے مخالفت کی اور ایک کثیر لشکر لے کر امام حسین علی مقام کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شمر کا انجام، اس کی ہلاکت، اس کی دردناک موت اور اس کا دردناک انجام بیان کریں گے۔ مختار ثقفی نے اپنے غلام ضربی کو شمر ابن ذی الجوشن کی تلاش میں روانہ کیا۔ شمر کے ایک گاؤں رفیق کار مسلم ابن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا تعاقب کیا اور ہمیں آ لیا۔ ہم اپنے دبلے پتلے تیز رو گھوڑوں پر کوفہ سے نکل چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو شمر ہم سے کہنے لگا تم اپنے گھوڑوں کو ایر لگاؤ اور مجھ سے دور چلے جاؤ، غالباً یہ میری ہی طاق میں آیا ہے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو ایر دی۔ اتنے میں غلام نے آ کر شمر پر حملہ کیا۔ پہلے تو شمر نے مدافعت پر اکتفا کیا، اس کے بعد ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ ضربی کو قتل کر کے شمر کلتانیہ نام کے گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا، اور گاؤں سے باہر ایک ٹیلے کے پاس فروکش ہوا۔ ہم بھی ساتھ تھے۔ اس کے بعد شمر نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر پہلے تو اسے مغلوب کرنے کے لیے پیٹا، پھر کہا کہ یہ میرا خط مصعب ابن زبیر کے پاس بصرہ لے جاؤ۔ مصعب ابن زبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد یعنی جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے بصرہ کے حاکم تھے۔ شمر نے اس خط میں درخواست کی تھی کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لو۔ کسان یہ خط لے کر بصرہ روانہ ہوا۔ راستے میں ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں ابو عمرہ نام مختار کا ایک اہل کار رہتا تھا۔ کسان کو اس گاؤں کے ایک اور کسان ملا جس سے اس کی پرانی ملاقات تھی۔ وہ اسے شمر کی بدسلوکی اور اذیت رسانی کا شکوہ کرنے لگا۔ یہ دونوں کھڑے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ابو عمرہ کا ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا جس کا نام عبد الرحمن ابن ابو کنود تھا۔ اس نے کسان کی باتیں سن کر خط لے لیا اور پڑھ کر پوچھنے لگا شمر کہاں ہے؟ اس نے اس کا پتہ بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ لوگ شمر کی طرف چلے۔ میں اس رات شمر ہی کے ہمراہ تھا۔ ہم لوگوں نے شمر سے کہا آج تم ہمیں اس گاؤں سے لے چلتے، ہم یہاں سخت خوف زدہ ہیں۔ شمر نے کہا یہ خوف اسی قذاب مختار کے 13 دستیوں کا نتیجہ ہے۔ اس مقام پر ریچھوں کی بڑی کثرت تھی، ہم نیم بیدار تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز زیادہ شدید ہوئی تو میں جاگ اٹھا اور یقین ہوا کہ یہ ریچھوں کی آواز نہیں ہے۔ اتنے میں گھوڑوں کے سوار ٹیلے سے اترے، ہمارے پاس پہنچ گئے اور آتے ہی صدائے تکبیر بلند کی۔ ہم اپنے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر نے بڑی پھرتی سے نیزہ اٹھایا اور ہر طرف وار کرنے لگا۔ وہ اس وقت یہ اشعار پڑھ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ تم نے کہچار کے ایک شیر اور خون اشعام شیر پر حملہ کیا ہے جو مضبوط اور توانا ہے اور کندھے توڑتا ہے۔ وہ کبھی دشمن کے مقابلے میں عاجز و کمزور ہو کر نہیں سوتا، بلکہ لڑتا ہے اور لڑاتا رہتا ہے، ان کو تلوار کی ضرب سے جدا کرتا ہے اور اپنے نیزے کو سیراب کرتا ہے۔ اب شمر نے نیزہ چھوڑ کر تلوار اٹھائی اور اس سے لڑتا رہا۔ آخر عبد الرحمن ابن ابو کنود نے اس کو ایک ایسی تلوار ماری کہ لڑکھڑا کر گر گیا اور جان دے دی اور جہنم حاصل ہوا۔ جب وہ ہلاک ہو گیا تو یہ لوگ اس کی نجس لاش کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کی غذا بننے کے لیے گڑھے میں پھینک کر اپنے گاؤں واپس چلے آئے۔ یہ تھا قتل حسین کے ایک ایسے قاتل کا انجام جو کہ قتل حسین کا وجہ بنا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، لیکن شمر یزید کو آج کوئی نہیں جانتا۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ شمر ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا و بدر کے بعد۔